الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة معراج المؤمنین او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد النبی الکامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، آج کا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں پروردگار عالم کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا اور عرش معلی کے اوپر بلایا گیا، تو یہ معراج جسمانی ہے یا روحانی ہے یا خواب کے اندر ہے؟ یہ دو سوال ہیں۔ میرے دوستو، آئیے ہم اس سوال کو سمجھتے ہیں اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا سب سے عظیم الشان معجزہ وہ سفر معراج ہے، بہت ہی عظیم الشان، اور اس کی پوری تفصیلات ویڈیو کی شکل میں موجود ہے۔ آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو ملیں گے وہاں پہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے ایوان قدرت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تحائف لے کر کے گئے تھے، وہ تفصیلات آ چکے ہیں۔ آپ وہاں پہ لنک پہ جائیں اور آپ سنیں اس کو، تاکہ آپ کے علم کے اندر اضافہ ہو اور عمل کرنا دین کے اوپر آسان ہو۔ آج جو سوال ہے اس کا تعلق بھی سفر معراج سے ہے۔ میرے دوستوں، آج مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات کیا تحفہ دیا۔ آپ اس روئی زمین کے اوپر دیکھیں کہ جب ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں بطور مہمان کے، تو کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتے ہیں اور جانی بھی چاہیے۔ اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب مہمان الوداع ہو اور آپ کے گھر سے جانے لگیں، تو ہمارے شریعت کے اندر، ہماری اسلام کے اندر آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب مہمان الوداع ہو تو آپ ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیں۔ پہلے زمانے کے اندر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تابعین طبع تابعین کو زندگی کو دیکھتے ہیں، اور بزرگان دین کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ جب کبھی ان کے یہاں مہمان پہنچتے تو جب وہ الوداع ہوتے، جانے لگتے، تو ان کو کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے، اور یہ سمجھ کر کے دیتے کہ یہ ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو میرے دوستو، جب آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے اوپر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے لے کر کے گئے، اور جب آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ دیا۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ نماز ہے۔ کیا تحفہ ہے وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے امت محمدیہ کو جو تحفہ دیا، وہ کون سی تحفہ ہے؟ وہ تحفہ ہے نماز، جسے آج ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں اور یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے دوستو، جب کوئی مہمان آئے اور جانے لگے تو دنیاوی زندگی میں ہم ایک دوسرے کو تحفہ دیتے ہیں
یہاں تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایوان قدرت کے اندر تھے اور عرش معلیٰ کے اوپر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس معراج کے اندر شامل کیا تحفہ نماز دے کر کے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ نماز پڑھے گی تو گویا کہ یہ بھی معراج کے ہی اندر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خیر امت قرار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اور جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عرش کے اوپر بلا کر کے معراج کرایا، تو اس معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی شامل کیا، اور وہ اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ کے اندر نماز کو دیا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر موڑ کے اوپر وہ نماز کو ادا کرے۔ نماز کتنے دیے اس کی تفصیلات آ چکے ہیں، آپ لنک پہ جائیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ نماز کتنے نماز دیے تھے۔ 50 نمازیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا۔ کتنے نمازیں؟ 50۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہنے کی وجہ سے تخفیف ہوتی رہی اور 5 کے اوپر باقی رہے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 5 نماز آپ کی امتی ادا کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب 50 نماز پڑھنے کا عطا کریں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کیونکہ اس امت کو خیر امت قرار دیا گیا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام امتیوں میں سب سے بہترین امت کسے قرار دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، تو اس امت کو چاہیے کہ خوشی خوشی تحفہ معراج کو قبول کریں۔ اور اگر آج کوئی مسلمان تحفہ معراج کو قبول نہیں کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا انکار کر رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے اور اگر انکار کریں گے تو گویا کہ ایسا ہے جیسے کہ قرآن کی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، قرآن کی آیت ہے سفر معراج کے بارے میں، تو گویا کہ ایک مسلمان غلطی کی وجہ سے سہون قرآن کی ان آیتوں کا بھی انکار کر رہا ہے۔ آج پورے روئے زمین کے اوپر جتنے بھی مسلمان ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اس تحفہ معراج کو قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ عملاً اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا ہی نہیں گیا۔ اگر کرایا جاتا تو تحفہ معراج کو ہم قبول کرتے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آج مسلمانوں کو اس بات کے اوپر غور کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چپکے سے یہ دائرے اسلام سے خارج ہو جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو انہیں تحفہ نماز، تحفہ معراج کو قبول کرنی چاہیے، اور پھر اللہ رب العزت نے 50 سے 5 کر دیا کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ 5 نماز پڑھیں گے اور 50 نماز پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ۔ اور پھر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نماز الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کا معراج ہے۔ گویا کہ ایک بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی معراج کے اندر ہی رہتا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ تحفہ معراج کو وہ قبول کریں، اور قبول صرف زبان سے نہیں کہ ہم کو قبول ہے، جیسے کہ شادی بیاہ میں آج کل کہہ دیتے ہیں قبیل تو میں نے قبول کر لیا، اور لڑکا کے پاس گھر نہیں ہے، لڑکا کے کھانے پینے کے سامان نہیں ہے، سونے بیٹھنے کے سامان نہیں ہے، اور کہتے ہیں قبول کر لیا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو، اور اگر نہیں ہے تو یہ قبول کس بات کی؟ اسی طرح جب تحفہ معراج کو آپ نے قبول کیا اور آپ کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، یہ کیسی قبولیت ہے؟
میرے دوستو اس کا مطلب یہ ہے کہ عملاً سفر معراج کا یہ مسلمان انکار کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا ہی نہیں گیا۔ جب کرایا ہی نہیں گیا تو کوئی تحفہ ہی نہیں ملا، جبکہ احادیث سے اور قرآن شریف کی آیتوں سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلیٰ کے اوپر گئے رجب المرجب کی 27ویں شب کو، اور تحائف کا تبادلہ بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحفے لے کر کے گئے تھے، اور اللہ رب العزت نے بھی تحفہ دیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت اس سفر معراج کے اندر شریک ہو جائے۔ اور آج مسلمان جب نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسلمان سفر معراج کے اندر شریک ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہر کلمہ گو مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز لازمی پڑھیں وہ، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو صرف یہی نہیں کہ نماز کا انکار ہے بلکہ سفر معراج کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو نماز کی انفرادیت کو آپ دیکھیں، نماز کی جو انفرادیت ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ اسلام کے اندر پوری کی پوری شریعت، پوری اسلام، پوری دین یہ نازل کہاں ہوا؟ مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر۔ اللہ رب العزت نے تمام کے تمام احکامات حضرت جبرائیل کے ذریعے سے یا تو مکہ کے اندر دیے یا نہیں تو مدینہ منورہ کے اندر۔ لیکن نماز ایک ایسی محترم بشان عبادت ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے بطور خاص اپنے محبوب کو عرش معلیٰ کے اوپر بلایا، کہا اے میرے حبیب میں نے تمام احکامات قرآن کے اندر نازل کیا، اور وہ مدینہ کے اندر نازل کیا یا مکہ کے اندر نازل کیا، یا مکہ کے کسی وادی کے اندر نازل ہوئے، یا مدینہ منورہ کے کسی مقام کے اوپر نازل ہوئے، یا مسجد نبوی کے اندر نازل ہوئے، یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے اپنے ازواج مطہرات کے پاس، وہاں بھی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، یعنی شریعت مکہ اور مدینہ کے اندر نازل ہوتی رہی۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب نماز چاہیے تو آپ کو عرش معلیٰ کے اوپر آنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا حضرت جبرائیل کا، حضرت میکائیل کا، اور پھر براق کا یا بہشتی سیڑھی کا، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش معلیٰ کے اوپر بلایا، جہاں پہ صرف محبوب تھے اور پھر اللہ کی ذات مصطفیٰ ہے یا مصطفیٰ کا خدا ہے، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ایسی جگہوں کے اوپر بلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفہ دیا وہ تحفہ معراج ہے۔ اس وجہ سے ان کی انفرادیت کے اوپر غور کرے ایک مسلمان کہ کی پوری شریعت زمین کے اوپر اتری ہے، لیکن نماز ایک ایسی محترم بشان ہے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش کے اوپر بلا کر کے بطور خاص عطا فرمایا۔ اس وجہ سے نماز اور روزے، جو روزہ بھی 6 مہینہ کا دیا تھا، 1 مہینہ رہ گیا، سال میں 1 مہینہ آپ روزہ رکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ 6 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کو بطور خاص تمام احکامات سے الگ ان کی انفرادیت ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر حال میں چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، تحفہ معراج جو نماز کی شکل میں ہے اسے قبول ہی نہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، کہ کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اس کے آگے پیچھے جو ہمارے نبی کی سنتیں ہیں اسے بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری نمازیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ اشراق ہے، اور ضحیٰ کی نمازیں ہیں، اوابین کی نمازیں ہیں، اور اس طرح تہجد کی نمازیں ہیں، یہ الگ ہے، اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو ان کو بھی پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تو میرے دوستو آپ یہ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ پوری شریعت مکہ میں یا مدینہ میں، لیکن نماز کہاں دیا؟ عرش معلیٰ کے اوپر اللہ نے بطور خاص اپنے محبوب کو بلایا۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ نماز کسی بھی حال میں چھوڑے نہیں اور اس تحفہ معراج کو قبول کریں۔
بندے اور مالک کا رابطہ. آپ اگر کسی کو نوکری کے اوپر رکھیں تو رابطے کے لیے آج کل تو بہت ساری چیزیں ہیں، الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، تو نوکر اور مالک کے درمیان کوئی نہ کوئی رابطے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ آج تو بہت ساری چیزیں ہیں، دیکھ سکتے ہیں آپ. لیکن بندہ، یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور پھر اللہ رب العزت کے درمیان رابطے کے لیے کچھ ہونی چاہیے نا. جب ہم اللہ رب العزت سے رابطہ کریں گے یا اللہ رب العزت کو اپنی دکھ اور تکلیف سنانا چاہیں گے تو اس کے لیے کوئی رابطہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے دوستو، وہ رابطہ جو بندے اور مالک سے جوڑتا ہے وہ تحفہ معراج نماز کی شکل میں ہے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بطور خاص ہدایت فرمائی، کیا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح یہ عبادت کرنا، نماز جب پڑھو تم اس طرح یہ عبادت کرنا کأنک تراہ. حدیث ہے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب کھڑے ہو جاؤ تو اس طرح نماز ادا کرو، عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. نماز پڑھ رہے ہیں ہم اور اتنے ایمان طاقتور ہو کہ ہم نماز کے اندر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ عرش معلیٰ کے اوپر قاب قوسین کا لفظ ہے کہ اللہ سامنے ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سامنے، بالکل آمنے سامنے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی یہ چیزیں عطا فرمایا اور وہ ہے نماز کی شکل میں. اگر ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہونی چاہیے کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے ہو تو کم از کم اتنا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ اگر ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں ایمان کی کمزوری کی بنیاد پہ، ایمان مضبوط نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اس وجہ سے نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پڑھے ہیں ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندے اور مالک کے درمیان جو رابطہ ہے وہ صرف نماز ہے. اور نماز بھی اس طرح کہ بندہ جب کھڑا ہو جائے تو وہ یہ سوچے، وہ یہ خیال کرے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اتنا استحضار نہ ہو تو کم از کم اتنا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. پڑھیں گے نا ہم لوگ نماز اور اس تحفہ معراج کو قبول کریں گے. میرے دوستو، آپ دیکھیں گے کہ تکبیر تحریمہ مانے اللہ اکبر، اس کو بولتے کیا؟ تکبیر تحریمہ، کیا حرام کر دینے والی چیزیں. نماز سے باہر کھانا پینا بھی جائز، چلنا پھرنا بھی جائز، ایک دوسرے سے بات کرنا بھی جائز، یہ ساری چیزیں جائز تھا یا نہیں تھا؟ لیکن جب تکبیر تحریمہ ہاتھ باندھ لیے اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہے. اب نماز کے اندر ایک انسان بات نہیں کر سکتا ہے، ایک انسان کسی کی سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے وہ چل پھر نہیں سکتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کھا پی نہیں سکتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کسی اور کو دیکھ نہیں سکتا ہے. یہ استحضار ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اس طرح ہم لوگ نماز پڑھیں. بعض علماء کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں تو اس طرح وہ رابطے میں رہے اور اس طرح منہمک رہے کہ جب وہ اللہ اکبر کہہ لے تو وہ یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کی یہ آخری نماز ہو. ایک بندہ یہ خیال کر لے کہ یہ عشاء کی نماز ہے اور اگر یہ نماز ہے تو یہ ہماری زندگی کی آخری نماز بھی ہو سکتی ہے. اگر اس طرح استحضار ہو جائے کسی بندہ مومن کو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ولی ہوگا وہ. پتہ نہیں صبح کی نماز ملے یا نہ ملے، تو زندگی کے آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں گے تو اس نماز کے اندر بہت ساری چیزیں ملے گی، خود خدا ملے گا آپ کو. اس طرح آپ نماز پڑھیے. آپ دیکھیں گے
کہ عبادات میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے، اور تکبیر تحریمہ باندھ لیے تو ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ اسی طرح ایک عبادت روزہ بھی ہے۔ ایک انسان روزہ رکھے تو روزہ رکھ کر کے وہ بات چیت کر سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے چل سکتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے کسی کو دیکھ سکتا ہے، ایسی چیزوں کو جس کے دیکھنے کی اجازت ہے۔ روزہ رکھتے بھی کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن نماز کی انفرادیت دیکھ لیجئے آپ، کیونکہ یہ تحفہ معراج ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے تھے، عرش معلی کے اوپر تھے، سدرۃ المنتہا کے اوپر حضرت جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے تھے، اور وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں تھا۔ ایک بندہ مومن کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ جب بندہ نماز کے اندر آ جائے تو اب تیسرا کوئی نہیں، ایک بندہ ہے یا بندہ کا خدا ہے، تیسرا کچھ بھی نہیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بس ہم بات چیت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب قرآن شریف آپ پڑھیں گے تو گویا کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو وہاں پہ تیسرا کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح عرش معلی کے اوپر حضرت جبرائیل بھی ساتھ چھوڑ دیے، سارے فرشتے پیچھے ہٹ گئے، اور وہاں پہ صرف مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا خدا ہے۔ جب آپ اس تحفہ معراج کو قبول کریں گے اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر باندھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو اب آپ کے سامنے صرف آپ ہیں یا آپ کا خدا ہے۔ نماز اس طرح ہونی چاہیے۔ اور آج تو ہم معاشرے اور سماج کے اندر دیکھتے ہیں تکبیر تحریمہ باندھ لیے اور دل و دماغ کہیں اور گھومتے رہتا ہے، کبھی دکان کے اوپر، کبھی مکان کے اوپر، کبھی بال بچوں کے اوپر، کبھی بزنس کے اوپر۔ یہ نماز ہے؟ میرے دوستو نماز اس طرح پڑھیں کہ گویا کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے انفرادیت نماز کی، اور یہ ہے تحفہ معراج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا، تاکہ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب کی امت محروم نہ ہو سکے۔ ایک بندہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ معراج کر سکتا ہے۔ وہ 5 نماز پڑھیں گے تو 5 مرتبہ معراج ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک ہی معراج ہوا، اور وہ بھی رجب المرجب کی 27ویں شب کو۔ اور جو تحفہ معراج ملا ہے اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک دن میں 24 رات دن میں 5 نماز ہیں، گویا کہ 5 مرتبہ وہ سفر معراج کے اوپر ہے۔ اس وجہ سے بندہ مومن کو چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ نماز کو چھوڑے نہیں، نماز کو چھوڑے نہیں۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، مجھے تو کبھی کبھی اس کی ایمان کا شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو آپ کو تحفہ معراج کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، اور اس طرح کرنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تحفہ معراج آ جائے، گویا کہ 5 وقت کی نماز میری زندگی میں ہو۔ ہاں انسان ہے، کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے توبہ کرے تاکہ آئندہ یہ کوتاہی نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے، صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیے ان کی نمازیں کیسی ہوتی تھی۔ ایک جنگ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پنڈلی کے اندر تیر کا ایک نوکیلی چیز رہ گیا اس کے اندر پنڈلی میں، اور جب جراح آپریشن کے لیے آئے تو درد کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکے، اور جراح کو منع کر دیا، چھوڑ دو اس کو، اسی کے اندر چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ اس کو اسی کے اندر چھوڑ دو۔ اتنے میں جب نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اور جب تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نیت باندھ لیے تو دوسرے صحابہ نے جراح کو حکم دیا کہ یہی اچھا موقع ہے، نماز کے درمیان ہی اس پنڈلی سے اس تیر کو نکال دیا جائے۔ چنانچہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پنڈلی سے جو چیز نکالی گئی تھی وہ نماز کی حالت میں نکالی گئی، اور صفوں کے اندر خون بھی آ گیا۔
جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں اتنے شور ہے، کیوں اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اور اتنی بھیڑ کیوں ہے؟ پوچھتے ہیں نا، فرمایا کہ آپ کی پنڈلی سے وہ تیر نکال لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر مبارک کو اوپر کیا اور فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، مجھے ذرہ برابر احساس تک نہیں ہوا۔ میں آپریشن کریں گے، آج کل کا آپریشن کرتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں، سن کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اور وہاں پہ ایسی کوئی چیزیں نہیں تھی۔ بس نماز کے اندر گئے تو ساری چیزیں ختم، دنیا کے سارے رابطے ختم۔ یہ ہے نماز، اور یہ ہے تحفہ معراج جو عرش معلی کے اوپر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کیسی نماز ہوگی وہ، کہ نماز کے اندر پنڈلی کا آپریشن ہو گیا اور نماز کے اندر خبر تک نہیں ہوئی، احساس تک نہیں ہوا، یعنی کتنا مضبوط رابطہ ہوگا اللہ سے۔ میرے دوستو، آج ہم لوگ جب نماز پڑھیں تو ویسے ہی اس طرح ہم اللہ میں کھو جائیں کہ بس میرا خدا ہے، ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے قرآن شریف پڑھتے ہیں نا نماز کے اندر، وہ اللہ سے باتیں ہی کرنا ہے۔ اور اگر اس طرح استحضار نہ ہو تو کیا فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کأنک تراہ، کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ آج تو کم از کم اتنا ایمان تو ہونی ہی چاہیے۔ تو میرے دوستو، نماز کی ایک انفرادیت ہے، اور نماز بندے اور مالک کے درمیان بہترین رابطہ ہے۔ اب جب آپ رابطہ کریں گے اللہ رب العزت سے تو دیکھیے کتنا مزہ آئے گا آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے جب اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، جب اللہ رب العزت سے باتیں کر رہے ہوں گے، جب تحفے تحائف کا تبادلہ ہو رہا ہوگا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے، جبکہ مکہ کے اندر بہت تکلیف میں تھے۔ میں وہ پوری باتیں بیان کر چکا ہوں، آپ لنک پہ جا کر کے وہاں پہ سنیے آپ، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو سنیے آپ۔ تو میرے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نماز کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا دیا کہ جب آپ تکبیر تحریمہ باندھ لیں، باقی ساری چیزیں جو حلال تھی وہ حرام ہو گیا۔ اب کہیں آپ ذہن کو مت لے جائیں، کہیں اپنے خیالات کو مت لے جائیں، کیونکہ آپ بھی سفر معراج کے اندر ہیں، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کا معراج ہے۔ جس طرح 27ویں شب کو معراج کرایا گیا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ ایک عظیم معجزہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، لیکن محبوب کی امت کو بھی خیال کیا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، تحفہ معراج کو قبول کیجئے اور اپنی زندگی کے اندر نماز کو داخل کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اختتام سلام کے ذریعے سے کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے تیسے کر لیتے ہیں۔ بھائی سیکھیے نماز کو، نماز کو کیا کریں گے؟ سیکھیں آپ کے سلام ہم کس طرح کریں گے اور کیسے کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر کوئی راہ چل رہا ہو، راستہ چل رہا ہو اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو چلنے والے کو چاہیے کہ بیٹھنے والے کو سلام کرے۔ سلام کے موضوع پہ میرا ویڈیو موجود ہے، آپ لنک پہ جا کر کے آپ اسے سنیں کہ سلام کیسے کرتے ہیں اور سلام کا کیا فائدہ ہے۔ اور آج کل جتنے معاشرے کے اندر سلام کرتے ہیں یہ صحیح سلام نہیں ہے۔ سلام کرنے کے لیے بھی سیکھیے۔ بعض دفعہ لوگ سلام کرتے ہیں لیکن وہ بد دعائیہ جملہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ جا کر کے آپ دیکھیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے کہ جب باہر سے کوئی آئے تو اندر والے کو سلام کرے وہ۔ اب ایک بندہ نماز سے باہر ہو رہے ہیں، نماز سے باہر ہوتے ہیں نا، کس کے ذریعے سے؟ سلام کے ذریعے سے، دائیں طرف بائیں طرف سلام کرتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے
کہ جب بندہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، تو تنہا نماز پڑھتے ہوئے جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کے کاندھے کے اوپر جو ہے نا کرامن کاتبین فرشتے، آپ دل کے اندر یہ بھی نیت کیجئے کہ ہم اس کو سلام کر رہے ہیں، اور ادھر جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو سلام کر رہے ہیں۔ اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، اگر آپ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز نہیں، امام صاحب کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور آپ سلام کے ذریعے سے باہر ہو رہے ہیں، تو آپ کے دائیں طرف یا بائیں طرف جتنے بھی مقتدی ہے فرشتوں کا بھی نیت کیجئے، کیونکہ آپ سفر معراج سے واپس آئے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے آپ الصلاۃ معراج المومنین کے اندر داخل ہوئے تھے، یعنی سفر معراج کے اوپر آپ تھے نماز کے اندر۔ جب سفر معراج سے واپس ہوئے تو باہر سے آنے والے لوگ اندر والوں کو سلام کریں گے نہیں کریں گے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ سلام کے ذریعے سے تم نماز سے باہر ہونا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس فرشتے کی بھی نیت کرنا، اور درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں دائیں طرف یا بائیں طرف مقتدی ہیں، ہر ایک کو، یا کوئی اور مخلوقات ہے، جنات بھی رہتے ہیں یا اور اللہ کے کوئی مخلوق ہو جو ہمارے علم کے اندر نہیں ہے، لیکن ہر ایک کی نیت کر لیں، تو ہر ایک کو سلام کرنے کا ثواب ملے گا آپ کو۔ دائیں طرف کریں گے ادھر نیت کر لیجئے، بائیں طرف کیے نماز سے باہر ہو رہے ہیں آپ، یعنی معراج سے واپس ہو رہے ہیں آپ۔ میرے دوستو، الدین یسر، دین بالکل آسان ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تو دائیں بائیں طرف آپ سلام کریں تو اس طرح آپ سلام کریں گویا کہ آپ سفر معراج کے اوپر تھے اور سفر معراج سے آپ واپس آئے۔ تو میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم الشان معجزہ ہے وہ سفر معراج ہے، اور سفر معراج کے اندر اور معراج کی رات کو اللہ رب العزت نے جو تحفہ دیا وہ نماز ہے۔ 50 دیا تھا 5 کر دیا، 6 مہینہ کا روزہ دیا تھا 1 مہینے کا روزہ کر دیا، لیکن ثواب اتنا ہی اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ کریم ہے، اور کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر کسی استحقاق کے عطا کرتے ہیں۔ ہم مستحق نہیں ہیں۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات کریم نہیں ہوتے تو آج کسی بھی کافر کو، کسی بھی مشرک کو، کسی بھی نافرمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ یہ تو اللہ کی ذات کریم ہے، اس وجہ سے کسی کے رزق کو روکتے نہیں ہیں، کسی کے پانی کو روکتے نہیں ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، چلو دنیا کے اندر جاتے رہو، گھومتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ روکتے نہیں ہیں وہ۔ لیکن جب قبر کے اندر اتریں گے وہاں کٹائی پسائی ہوگی۔ اس وجہ سے میرے دوستو، مالک کا حکم ہے قرآن کے اندر، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ عام قرآن شریف دیکھیے، آپ پڑھیے اس کو، قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں کہاں نازل ہوئے؟ مکہ کے اندر یا مدینے کے اندر۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے عظیم الشان تحفہ اپنے محبوب کو عطا کیا تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب جو تحفہ لے کر کے گئے ہیں اس تحفے کو قبول کرو اور اس تحفے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کرو۔ گویا کہ تم نماز پڑھو۔ قرآن شریف کے اندر 1-2 جگہ نہیں کہ ایک مرتبہ کوئی حکم کر دیا، بیٹوں کو کہہ دیا بیٹا یہ کام کر لو، بیٹا یہ کام کر لو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہتے ہیں، نہیں سنتا ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیے کس طرح آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کرتے ہیں۔ اپنے محبوب کی امت سے اللہ رب العزت بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اس وجہ سے قرآن شریف کے اندر بار بار 1-2 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ اللہ نے حکم دیا اپنے بندوں کو کہ میرے محبوب جو تحفے معراج لے کر کے پہنچے ہیں اسے تم قبول کرنا اور اس کو تم اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا اور نماز کو قائم کرنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگوں کو دیکھ لیجئے، 100 میں سے صرف 3% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 97% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔
پروردگار عالم کتنے غصے میں ہوں گے. اور میرے حبیب اپنے محبوب کے ذریعے سے تحفہ دیا تھا، اور محبوب نے کہا، آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصلاۃ معراج المومنین. اور اس کے باوجود میرا بندہ میرے محبوب کی حکموں کو نہیں مان رہا ہے. میرے محبوب جو تحفہ لے کر کے عرش معلیٰ سے نیچے اترے، اس تحفے کو قبول نہیں کیا. میرے دوستو، اس وجہ سے مسلمانوں سے، پوری دنیا کی مسلمانوں سے میرا پیغام ہے، اگر آپ مسلمان ہیں، مسلمان نہیں ہیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، صرف مسلمان نام کے ہیں تو ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. صرف نام کی مسلمان نہیں، کام کے مسلمان. بغیر نماز کے مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہے یا نہیں ہے؟ جس علامت کے ذریعے سے وہ چیز جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے، ویسے ہی مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی شناخت نماز ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ مسلمانوں کی پہچان کیا ہے؟ نماز ہے. اگر کسی کی زندگی میں نماز نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ اپنے آپ کو کہے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. نماز کے چھوڑنے کے کیا وعیدیں ہیں وہ ہم کبھی بعد میں بیان کریں گے، لیکن ہمیں تو صرف تحفے معراج میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے معراج کے سفر میں جہاں اپنے محبوب کو یاد کیا، وہیں اپنے محبوب کی امت کو بھی یاد کیا. اگر یاد نہیں کرتے تو اللہ رب العزت نماز کی شکل میں تحفے معراج دیتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ یہ سمجھ رہے ہیں، یہ جان رہے ہیں کہ میرا بندہ بھی اس سفر کے اندر شریک ہو جائے. تو میرے دوستو، ہم لوگ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شریک کیسے ہوں گے؟ نماز کے ذریعے سے. نماز آپ قائم کریں، اللہ اکبر کہتے ہی ایک بندہ سفر معراج کے اوپر ہوتے ہیں. اور دن میں 5 مرتبہ ہم اللہ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. تو میرے دوستو، مالک کا حکم کیا ہے؟ مالک کا حکم کیا ہے؟ قرآن شریف کے اندر کئی مرتبہ دیا؟ 700 مرتبہ. نماز کا حکم، نماز پڑھو، نماز پڑھو. اور 100 جگہ تو ایسا ہے جو بالکل نماز کا لفظ الصلاۃ موجود ہے 100 مرتبہ قرآن شریف پڑھیں گے تو. اس وجہ سے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تحفہ معراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو چاہیے کہ اسے قبول کرے اور اپنی زندگی کے اندر داخل کرے، اور اس طرح داخل کرے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ. اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو وحی میں نے اپنے حبیب کی طرف وحی کی ہے وہ کتاب کی شکل میں ہے، قرآن شریف کی شکل میں. اور آگے فرمایا اقیم الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرے. وہ جب ایک بندہ نماز قائم کرے گا تو اس بندے کے اندر جتنی بھی بے حیائی ہوگی، جتنی بھی برائی ہوگی، اللہ رب العزت ان تمام برائیوں کو ختم کر دیں گے اس نماز کے ذریعے سے. آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے بندہ کو چاہیے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچے. معراج نام ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا. معراج کا معنی کیا ہے؟ معراج کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اللہ کے دربار میں حاضری. اور ایک بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر جو اللہ کے گھر میں پہنچے گا اور وہاں پہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اکبر، یہی تو حاضری، یہی تو معراج ہے. اس وجہ سے میرے دوستو، نماز دین کا کیا ہے؟ ستون ہے. ستون سمجھتے ہیں؟ پیلر. ہاں، گھر کے اندر پیلر ڈالتے ہیں نا. پہلے زمانے میں بغیر پیلر کے گھر بناتے تھے لوگ، بناتے یا نہیں بناتے تھے؟ اور آج کل کے زمانے میں بغیر پیلر کی اس کی کوئی گارنٹی ہی نہیں. تو نماز کیا فرمایا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز دین کا ستون ہے. جو دین ہے نا، دین اسلام، اس کا کیا مضبوط پیلر ہے، کھمبا ہے. اور اس کے بارے میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. اب اگر ایک مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے اور اپنے ہی سے
بلڈنگ کو گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو اس سے زیادہ بیوقوف اور اس سے زیادہ نالائق کوئی اور ہو سکتا ہے؟ بھائی بلڈنگ آپ بنائے ہیں، ساری چیزیں ہیں، ہاں ستون بھی ہے، پیلر بھی ہے، چھت بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور پھر ایک طرف سے ہاں تھوڑا لے کر کے اپنے ہی سے روز اس کو تھوڑا تھوڑا ڈیمیج کرتے جا رہا ہے، کرتے چلیں گے، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ میں پوری بلڈنگ گر جائے گی نیچے۔ ایک مسلمان اگر نماز اس کی زندگی میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا نقصان دین اسلام کو اس مسلمان کی وجہ سے ہو رہا ہے اتنا کسی اور کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر آپ آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اگر آپ خیر امت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نماز ہونی چاہیے۔ آپ تحفہ معراج کو قبول کیجئے اور اس طرح قبول کیجئے کہ آپ کی زندگی میں وہ چیزیں آ جائیں، اور اگر نہیں آ رہا ہے تو کہتے نہیں ہے دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ اگر یہ قوم عبادت نہیں کرے گی اور اللہ کے حکموں کو نہیں مانے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک و برباد کر دیں گے، اور اس کی جگہ کے اوپر کسی دوسری قوم کو لا کر کھڑا کریں گے جو اللہ کے حکموں کو بھی مانیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو بھی مانیں گے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر ہو رہی عذاب آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے؟ یا آپ اس عذاب کے انتظار میں ہیں کہ پہلے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے ہاں اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اب آپ جھکیں گے؟ کیا اس دن کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ حالات کیسے کیسے آ رہے ہیں، اور دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، نیوز کے ذریعے سے، اس کے باوجود آپ کی دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں آیا ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو اب تک آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہو جانی چاہیے، اور کم از کم تحفہ معراج کو قبول کر کے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے اور اس معراج کے اندر شامل ہو کر کے اللہ رب العزت سے باتیں تو کر سکتے ہیں آپ۔ آج کوئی ہے بندہ جو اللہ رب العزت سے باتیں کرے؟ کون ہے؟ سب اپنے اپنے دنیا بنانے کے اندر لگے ہوئے ہیں، جبکہ دنیاوی زندگی فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ تو میرے دوستو، نماز دین کا ستون ہے، ایک مضبوط کھمبا ہے، آپ مسلمان ہو کر کے اسے گرانے کی کوشش مت کیجئے۔ جتنے بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں گویا کہ وہ دین اسلام کا دشمن بنے ہوئے ہیں، اور اس طرح دشمنی نکال رہے ہیں گویا کہ تھوڑے تھوڑے انداز میں اس پیلر کو، اس جو مضبوط پیلر ہے اسے ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر لوگ مسلمان نماز پڑھنے لگے تو آپ دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت کی مدد اترے گی، جیسے کہ صحابہ کے اوپر اترا، جیسے کہ تابعین کے اوپر اترا۔ اللہ کی مدد اتری یا نہیں اتری؟ کیسے اتری آپ دیکھ لیجئے، جنگ بدر کو آپ دیکھ لیجئے، جنگ احد کو آپ دیکھ لیجئے، فتح مکہ کو کس طرح اتری۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھ لو، نماز کے اندر شفا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے ہیں، فوری ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، کیا سر میں چکر آیا فوری ڈاکٹر کے پاس۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ پہلے ہم وضو کر لیں اور 2 رکعت نماز پڑھ لیں، جب نماز میں جائیں گے گویا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے سفر میں ہے، سفر معراج میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے دوستو، نماز بہت ہی محترم بشان عبادت ہے جو معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تحفہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو معراج کے اندر شامل کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
تو اگر یہ مسلمان جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، کیا یہ مسلمان نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے؟ چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں؟ ہر ایک مسلمان بھائی، اگر آپ کا تعلق ڈائریکٹ پردھان منتری سے ہو جائے تو دیکھو کتنا خوش ہو جاتے ہیں، فون آنے لگے دیکھیے کتنا خوش ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے کوئی سامان وہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے بھیجنے لگے، دیکھیے ایک بندہ کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ میرا تعلق میرے آقا سے ہو جائے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، میرا نسبت، میرا رشتہ جڑ جائے، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کریں گے اللہ رب العزت بھی اس سے محبت کریں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس وجہ سے نسبت اگر جوڑنا ہے تو آپ کی زندگی میں نماز ہو۔ اگر کسی مسلمان ہے وہ، لیکن اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رشتہ، اس کا نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ جائے تو اس کی زندگی کا کیا؟ شیطان ہی مالک ہوگا۔ اس وجہ سے میرے دوستو، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہو کر کے ہم نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ختم کر دیں؟ کیا کوئی مسلمان ایسا چاہے گا؟ صحابہ سے پوچھا، جب صحابہ کفار مشرکین کے درمیان گر گئے اور ان لوگوں کو، صحابہ کو پکڑ لیا کفار مشرکین نے، تو انہوں نے کفار مشرکین نے صحابہ سے کہا، جب اس کو تکلیف دینے لگے، صحابہ کو مارنے پیٹنے لگے، تو کفار نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ باندھ دیں اور تمہیں چھوڑ دیں؟ فوری بھڑک گئے وہ، کہا کہ ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ کس نے کہا؟ صحابہ نے کہا، ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے کہ میری جگہ کے اوپر ہم مار کھا کر کے مر جائیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کے اندر ذرا سے بھی خراش آئے ہم برداشت نہیں کریں گے۔ صحابہ نے بتا دیا، اور آج آپ کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، تحفہ معراج کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ضائع ہو رہی ہے۔ کیا یہ مسلمان ہے؟ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہمارے نبی، ہمارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع کرے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیا آپ مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہوتے تو کم از کم اپنا رشتہ، اپنا تعلق مضبوط کرتے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے ذریعے سے۔ اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جنہوں نے نماز چھوڑ دی انہوں نے گویا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کو ختم کر دیا۔ آج اگر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو جائے، آپ کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ کہیں گے آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ رات میں جو ہم لوگ سوتے ہیں آنکھ بند کر کے، نیند اس وقت آتی ہے جب آپ کا آنکھوں کے اندر ٹھنڈک ہو، اور جب آپ کا آنکھ گرم ہو جائے، ٹھنڈک ختم ہو جائے، پوری دنیا کے ڈاکٹر مل کر کے بھی آپ کو نیند کی آغوش میں پہنچا نہیں سکتا ہے۔ جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو جائے اور آپ کے نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ختم ہو رہی ہے، افسوس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ اس وجہ سے میرے دوستو، 27 رجب المرجب کو جو معراج کرایا گیا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرش معلی کے اوپر گئے تھے،
تو تحفے میں کیا ملا تھا؟ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، تاکہ یہ امت بھی روزانہ فیض یاب ہوتے رہیں اور تا قیامت تک فیض یاب ہوتے رہیں، زندگی کی آخری شام تک فیض یاب ہوتے رہیں سفر معراج سے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو، آج اس نشست کے اندر ہر ایک مسلمان عہد و پیمان کرے، چاہے آندھی آئے، چاہے طوفان آئے، کچھ بھی ہو جائے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کیا؟ انشاءاللہ بولو، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ہے تحفہ معراج جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اب دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ تحفہ، یہ معراج جو کرایا گیا، یہ معراج روحانی ہے یا جسمانی ہے یا خواب کے اندر ہے؟ آپ اسے اچھی طرح سمجھیں میرے دوست۔ پہلے ایک بات آپ یہ سمجھیں، اگر یہ معراج خواب کے اندر ہوتا، آدمی سو گیا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، ارے میری بات سمجھ میں، اگر خواب میں ہوتا یا روحانی، روح اوپر گیا، جیسے انسان سو گیا تو روح کہاں کہاں بھٹک رہی ہے، ارے میری بات سمجھ میں، اگر روحانی حساب سے ہوتا یا خواب کے اندر ہوتا یہ سفر معراج، تو میرے دوستو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ کفار مکہ اس بات کے اوپر اتنا بدتمیزی نہیں کرتا۔ کفار مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو کفار مکہ نے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیت اللہ کا سفر کیے ہیں تو بیت اللہ کے در و دیوار کیسے تھے، بیت اللہ کے اندر کھڑکیاں کتنی تھی، بیت اللہ کے اندر دروازے کتنے تھے، یہ ساری چیزیں کفار مکہ پوچھ رہے ہیں یا نہیں پوچھ رہے ہیں؟ احادیث کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر بعض آج کل کے ماڈرن اسلام اسکالر جو ہوتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے دوستو جتنے بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ کس اعتبار سے کہتے ہیں۔ آپ پوری سیرت کو پڑھ لیجئے، کفار مکہ کے اندر طوفان آ گیا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات گئے ساتوں آسمان سے اوپر، عرش معلی کے اوپر ایوان قدرت تک پہنچے اور پھر وہاں سے واپس بھی آئے اور کہتے ہیں کہ بیت المقدس بھی گئے اور وہاں پہ سارے انبیاء علیہ السلام پیچھے نماز بھی پڑھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز روح پڑھاتی ہے کیا؟ روح پر نماز پڑھاتی ہے، یعنی امام صاحب کی صرف روح ہو، جسم نہ ہو، یہ کیسی نماز ہوگی؟ میرے دوستو اس وجہ سے ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج کرایا گیا، روحانی نہیں۔ اور خواب اور روحانی کو معراج کہا ہی نہیں جاتا ہے، اسے معجزہ کہیں گے ہی نہیں۔ خواب کے اندر کوئی دیکھے کیا بولیں گے؟ اس کا معجزہ ہے۔ آج کفار و مشرکین بھی خواب دیکھتے ہیں، یہود و نصارہ بھی خواب دیکھتے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ اس کا بہت بڑا معجزہ ہے، خواب بھی معجزہ۔ خواب یا روحانی کے اندر جو چیزیں آ جاتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہی نہیں ہیں، اسے سفر معراج کہتے ہی نہیں ہیں۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ اس وجہ سے میرے دوستو آپ اچھی طرح ذہن نشی کر لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا ہے وہ جسمانی کرایا گیا ہے۔ اور خود قرآن کے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد کس کو بولتے ہیں؟ بندہ کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر جسم بھی ہو اور روح بھی ہو۔ جسم ہے روح نہیں ہے، وہ بندہ کہاں سے ہے؟ وہ تو مردہ ہے یا نہیں ہے؟ روح ہے اور جسم بھی نہیں، جسم نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ انسان کہیں گے؟ ان کو کہیں گے وہ جنات ہے کوئی۔ کیا جسم رہے گا تبھی تو دکھائی دے گا، روح دکھائی دیتا ہے۔ قرآن نے کہا سبحان الذی اسری، اور سبحان آپ دیکھیں گے کوئی حیرت زدہ مقام ہو، حیرت انگیز چیز واقعہ ہوا ہو، وہاں پہ لفظ سبحان استعمال ہوتا ہے، پورے عربی کے اندر آپ دیکھ لیں۔ اور یہ سفر معراج ہے ہی عقل کو حیران کر دینے والی، عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو معراج کہا گیا ہے۔
اس وجہ سے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، وہاں پہ ہے کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو راتوں رات لے کر کے مصر سے نکلو، وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، وہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو لے کر کے نکلے تھے مصر سے، تو کیا بنی اسرائیل کی روح کو لے کر کے نکلے تھے اور جسم کو مصر کے اندر ہی چھوڑ دیے؟ یہ بات عقل میں سمانے والی ہے میرے بھائی؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام روح اور جسم کے ساتھ بنی اسرائیل کو مصر سے نکالے، جو اللہ کا حکم آ گیا وہاں قرآن کے اندر موجود ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سفر معراج روحانی نہیں ہے، خواب میں نہیں ہے، بلکہ جسمانی ہے۔ اور جن لوگوں نے بتایا ہے کہ جسمانی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے، ان میں سے سب سے زیادہ ہمارے زمانے کے اندر سب سے زیادہ آگے کون ہے؟ وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، جنہوں نے کہا کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اس بات کو نفی کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ روحانی خواب کے اندر جسمانی نہیں ہے، کیونکہ جسمانی اس بات کی علامت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، ختم نبوت کو مضبوط کرتا ہے سفر معراج۔ اس وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ سفر معراج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا گیا وہ خواب کے اندر تھا یا روحانی تھا؟ میرے دوستو، وہ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ نبوت کا دروازہ کھلا رہے، اس وجہ سے وہ لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بات کو مسلمان اچھی طرح ذہن نشی کریں، ہم لوگ جو ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ختم نبوت کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ پوری سفر معراج کو دیکھیں گے تو وہاں سے معلوم ہوگا کہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ آخری نبی وہ کون ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ روحانی یا خواب کے اندر کرایا گیا ہے، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی دعوے کو مضبوط کر رہا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وجہ سے میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ پورے سفر معراج کو آپ دیکھ لیں اور اس سے یہ بات سامنے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ ہاں، ہمارے بعض مسلمانوں کو تھوڑا سا شبہ ہو گیا ہے۔ شبہ کیا ہو گیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان موجود ہے اور حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ خواب کے اندر کرایا گیا۔ کون کہہ رہی ہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمارے اکابرین علماء کرام بیان کرتے ہیں، وہ حدیث بھی ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ میرے ساتھ موجود تھے، تو پھر معراج کے سفر کے اندر جسم کے ساتھ کیسے گئے وہ؟ امی عائشہ کہہ رہی ہیں اس حدیث سے لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے میں بعض دفعہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ حدیث پڑھنا ہی نہیں، میں جن کتابوں کی تمہیں ضرورت ہے وہ کتابیں پڑھنا، اور حدیث کوئی سامنے آ جائے تو اسے محدثین کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اپنے سے حدیث سمجھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے کہ یہاں گمراہ ہو گیا اور وہ مسلمان بھی قادیانی کے صف کے اندر شامل ہو گیا جنہوں نے کہا کہ روحانی اور جسمانی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے اسے ہم سمجھے نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اور پھر اسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو
حدیث ہے اس حدیث کی تائید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج خواب میں ہوا ہے یا روحانی ہوا ہے، جسمانی نہیں ہوا ہے۔ تو ایک طرف حضرت امی عائشہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسری طرف تمام صحابہ کرام ہیں، دوسری طرف قرآن کی یہ آیتیں ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، دوسری طرف جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے انی عبداللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اب بندہ کسے کہتے ہیں؟ تو قرآن اور احادیث اور تمام کبار صحابہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی کرایا گیا ہے، روحانی اور خواب کے اندر نہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمارے اکابرین علماء کرام انبیاء کی وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ ہاں، ہمارے اکابرین علماء کرام اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی جگہ پہ بالکل حق پہ ہیں، جو کہہ رہی ہے وہ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن اس سے مراد یہ معراج نہیں ہے جو 27ویں شب کو ہوا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس معراج کے بارے میں تذکرہ نہیں کر رہی ہیں، وہ کوئی اور معراج ہے۔ جیسے کہ بعض انبیاء کو کنویں کے اندر معراج ہوئی، بعض انبیاء کو مچھلی کے اندر معراج ہوئی، بعض انبیاء علیہ السلام کو روئی زمین کے اوپر معراج، اس کو بھی معراج کہہ دیا گیا۔ تو امی عائشہ یہ اس وجہ سے ہمارے اکابرین علماء کرام یہ کہتے ہیں کیونکہ سفر معراج ہجرت کے 2 سال پہلے واقع ہوا ہے۔ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی ہے نا، ہجرت سے 2 سال پہلے سفر معراج کا واقعہ پیش آیا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہجرت کے 2 سال بعد ہوا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ غلط فہمی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ امی عائشہ سفر معراج کے موقع کے اوپر بیوی تھی ہی نہیں، وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پہلو میں تھے؟ اور اس وجہ سے وہ کہہ رہی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چادر ہی کے اندر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے غائب ہی نہیں ہوئے تو جسمانی معراج کیسے ہوا؟ تو جس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کوئی اور بات سمجھانا چاہتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ ہجرت سے 2 سال پہلے، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو شادی ہوا وہ ہجرت کے 2 سال بعد ہوا۔ یہ سفر معراج کہاں ہے اور امی عائشہ کا نکاح اور شادی کہاں ہے؟ دیکھ لیجیے آپ۔ اور جہاں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے تو اسلام ہی قبول نہیں کیے تھے۔ وہ تو سن 8 ہجری کے اندر جب مکہ فتح ہوا اور تمام مجرمین وہاں پہ کھڑے تھے، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، اس موقع کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان کے بیٹے ہیں اس وقت وہ اسلام قبول کیے، جب سفر معراج کے موقع پہ تھے ہی نہیں۔ اس وجہ سے میرے دوستو امی عائشہ بھی اپنے حق پہ ہیں، اور حضرت امیر معاویہ جو امی عائشہ کی تائید کر رہے ہیں وہ بھی حق کے اوپر ہیں۔ ہاں، یہ معراج کچھ اور ہے، وہ معراج کچھ اور ہے۔ تو بہرحال ہمارے علماء کریم اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، سفر معراج، وہ کیا ہوا؟ جسمانی ہوا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کبھی بھی وہ امی عائشہ والی حدیث کوئی بھی سامنے رکھ دیں گے اور کہیں گے دیکھو امی عائشہ کی حدیث موجود ہے، تو آپ اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا، اور ہجرت کے 2 سال بعد امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ تو جس وقت معراج کا واقعہ پیش آیا وہ بیوی تھی ہی نہیں، تو چادر میں سونے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میرے دوستو اس کے اور بہت ساری تفصیلات ہیں، آپ جا کر کے قرآن شریف کے جو آیت ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ جو آیت وہاں پہ جو تفاسیر ہیں، بہت ساری تفاسیر کی کتابیں ہیں، خاص کر کے آپ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے روح المعانی،
ڈائریکٹ وہاں پہ دیکھنے کی کوشش کیجیے. دیکھیے آپ کی ذہن کی دریچے کھل جائیں گے اور جتنے بھی اشکالات ہوں گے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ورنہ آپ ہمارے جو اکابرین علماء کرام ہیں ان سے ربط کیجئے اور ان کے پاس جائیے، وہ اچھی طرح اور اچھے انداز میں سمجھا دیں گے. تحفہ معراج کو بھی، اور معراج جسمانی ہے یا روحانی اسے بھی اچھی طرح سمجھا دیں گے. اپنے قریب میں علماء کرام سے آپ رجوع کریں. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آمین.